کے علم میں ہے کہ یک لخت 2 پریس کانفرنسز ہوئیں اور ان پریس کانفرنسز نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا. ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا گیا ہے. اب پریس کانفرنس جو آج ہوئی اس کا اس کی ایک تھریڈ جو بڑی پرومیننٹ تھی وہ یہ تھی کہ ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل رہے گا. تو ہم ہمیشہ سے یہی ہماری خواہش رہی ہے اور سب کی خواہش رہی ہے کہ آئین کے تحت ہر ادارے کا ایک رول ہے, اس کا تعین ہے, اور اگر ہر ادارہ اپنے متعین رول کے اندر اپنا کام کرے تو آسانی رہے گی اور مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. اور اگر ایسا کیا جاتا تو پاکستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی. کل ایک پریس کانفرنس آپ کے سامنے آئی جس میں ہمارے ایک ساتھی جن کو اب سسپینڈ کر دیا گیا ہے ان کی رکنیت کو اور شو کاز نوٹس کا ان سے طلب کیا گیا جواب, انہوں نے ایک جانتے ہوئے کہ تحریک انصاف کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ پرامن ہوئے ہیں. اگر آپ 2014 کا لانگ مارچ دیکھیں تو 126 دن کا دھرنا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, کسی کی ذاتی یا سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا, آپ کے سامنے ہے. اور جتنے ہمارے جلسے ہوتے رہے ہیں پرامن رہے ہیں. 25 مئی کا جو ہمارا قافلہ تھا اس پر تو اس وقت کی حکومت نے تشدد کیا, ہم تو پرامن تھے اور ہم نے تو اپنا پوری طرح دفاع بھی نہیں کر سکے, اور جس طرح گرفتاریاں ہوئیں, لوگوں کو زد و کوب کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہمارا مارچ پرامن ہے, قانون کے دائرے کے اندر ہوگا اور آئین کے تقاضوں کا ہم احترام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ صرف لوگوں میں ایک خوف پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ جیسے اطلاعات جمع ہونی شروع ہوئیں کہ لوگوں کا ایک انتھوزیازم ہے, ہر قسم اطلاعات آ رہی تھیں کہ لوگ لانگ مارچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کارکنان کے علاوہ عوام اور عام شہری جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں, ان کی دل میں بات اتر گئی ہے اور وہ شریک ہو جائیں گے. تو انہیں بھٹکانے کے لیے, ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہ عام فیملیز جو ہیں وہ اس سے لا تعلق ہو جائیں, یہ ایک مذموم کوشش تھی جو ہماری نظر میں ناکام رہی. اس لیے ناکام رہی کہ اس کا پول کھل گیا, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ سارا ارینج تھا کہ وہ چینلز جو کوریج نہیں دیتے, پی ٹی وی بالخصوص خاص مہربان, اور پوری لائیو کوریج دی گئی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیمرے جو ہیں وہ سیدھا لندن پہنچ جاتے ہیں اور لندن میں بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو وہ کڑی سے کڑی مل گئی اور پول کھل گیا کہ اس کے پیچھے کون سی قوت تھی اور سوچ کیا کار فرما تھی. میں پھر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے شہریوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں شامل ہوں. وہ پرامن ہوگا اور وہ ان کی حقیقی آزادی کی جو جستجو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک ہماری کوشش ہے, ایک کاوش ہے, اور بالکل مت گھبرائیے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام کسی قیمت قبول نہیں ہوگا. تو ہم تو سیاسی عدم استحکام کے خواہاں نہیں ہیں. اگر آپ
पिछले 6 माह का जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनका मुताला करें तो वाज़ेह हो जाएगा सियासी अदम इस्तेकाम तो उस दिन शुरू हुआ जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मनसूबाबंदी शुरू हुई, और फिर आपने देखा वो कड़ी से कड़ी मिलती चली गई, और उसका हमारी सियासत पर, उसका हमारी मईशत पर जो असर पड़ा वो आपके सामने है। असद उमर साहब बैठे हैं, वो मईशत पर मुझसे ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन अदम इस्तेकाम हमने पैदा नहीं किया, हम उसका हल पेश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अदम इस्तेकाम आ चुका है, मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेकाम की कैफियत रूनुमा हो चुकी है। हम उसका एक आईनी, हम उसका एक जमहूरी हल पेश कर रहे हैं, और वो है इंतखाबात। हम समझते हैं कि इंतखाबात करवा देने से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और इस वक्त जो गोमगो की सूरत हाल है, जो अनसर्टेनिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर साइफर का जिक्र आ गया कि ये एक मन घड़त बयानिया है। हरगिज़ नहीं। साइफर हम बारहा कह चुके हैं, एक हकीकत थी, एक हकीकत है। जिक्र किया गया कि कामरा में उसका तस्करा हुआ, तो कामरा की जो नशिस्त थी उसमें मैं भी मौजूद था, असद उमर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हम दोनों मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे, और अहम शख्सियात मौजूद थीं। और जब साइफर का जिक्र आया और उसकी संजीदगी का वहाँ जिक्र आया, तो हमें तो कहा गया कि ये बिल्कुल सीरियस मसला है और इस पे डिमाश होना चाहिए, डिमाश होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि उसकी अहमियत को सामने रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। एक नहीं, एक से ज़्यादा इजलास बुलाए गए। अगर वो हकीकत नहीं थी और अगर वो एक मन घड़त कहानी थी, तो फिर डिमाश की ज़रूरत क्या थी? फिर ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, मदाखलत हुई है? उसका तो तज़किरा फिर उठता ही नहीं है। ये भी तासुर दिया गया कि हमने अपने सफ़ीर को, उनके बयानिए को सियासी मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश की। हरगिज़ नहीं। सफ़ीर ने दयानतदारी से जो उनकी नशिस्त हुई वाशिंगटन में, उन्होंने रिकॉर्ड की, मिनटेड है, और साइफर उसकी तर्जुमानी कर रहा है, और वो उसका खुलासा है उस गुफ्तगू का। और वो क्या कह रहा है, सफ़ीर क्या कह रहा है? सफ़ीर कह रहा है कि उन्होंने अपने सफारती तजर्बे में इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होते देखी नहीं है। उसमें धमकी थी, उसमें ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई जो उनकी नज़र में डिप्लोमेटिक नहीं थी, अनएक्सेप्टेबल थी। और सफ़ीर की राय में वो गुफ्तगू इस नौइयत की थी जो कि डिमाश की उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, हमने नहीं। एक सीजन डिप्लोमेट ने उसका तस्करा किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसको ज़ेर बहस लाया गया, और इत्तफाक राय से वहाँ फैसला हुआ कि डिमाश किया जाए। तो अगर साइफर के जो कहा कि हमने एक बयानिया घड़ा, हकीकत के बरक्स है, ऐसी बात नहीं है। हम कोई ऐसा बयानिया न घड़ेंगे, न घड़ा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो या पाकिस्तान के ताल्लुकात को, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासर हो। ये हमारी हरगिज़ नीयत न थी। अब मैं ये भी कहता चलूँ कि तहरीक इंसाफ वैसियत एक जमात के, हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया है, हमने उनका दिफा किया है, हर मोड़ पर किया है, और हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के मजबूत होने से न सिर्फ जमहूरियत मजबूत होती है, मुल्क मजबूत होता है। और ये तासुर देना कि खुदा न खास्ता कि हम किसी इदारे के दर पे हैं या उसकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये हकीकत के बरक्स है। इमरान खान का एक मौक़िफ़ रहा है और मुसलसल वो कहते आए हैं कि दुनिया के तजर्बात का उनने हवाला दिया और कहा
کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے استحکام کے لیے ضرورت ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کی جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کیا ہے، جو دہشت گردی کی جنگ میں اس ملک کو محفوظ کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ہم نے تعریف کی ہے اور ہم نے اس کو اکنالج کیا ہے۔ جو یہ آپ کا جو ہوا، یہ ابھی جو کرونا کے جو چیلنج آیا، اس میں جو ہماری کوآرڈینیشن تھی، کوآپریشن تھی، اس میں جو ان کا کردار تھا، ہم نے تعریف کی۔ فلڈز کے دنوں میں اگر آتے ہیں اور ریلیف کا کام کرتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اس کی تعریف کی ہے۔ کبھی نہیں ہم نے یہ خلیج کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے برعکس ہماری سوچ اس کے برعکس ہے، ہم کبھی خلیج نہ چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی قابل ذکر بات ہے تو پھر جو پچھلے دنوں میں یہیں ایک نشست ہوئی اور جو گفتگو ہوئی، اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نعرے بازی ہوئی، تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ہم نے کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ نعرے بازی نہیں کی۔ پھر ایک حوالہ اور آخری بات کرنا چاہوں گا، میٹنگز کا کیا گیا کہ میٹنگز ہوتی ہیں، میٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہوئی، آبجیکٹو کیا تھا؟ کوئی ہماری غیرانی فرمائش، کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برعکس ہو یا آئین کے برعکس ہو؟ ہرگز نہیں۔ بارہا کہتے رہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا، اور وہ ہے ملک میں شفاف انتخابات، فری، فیئر، کریڈیبل الیکشنز۔ ہماری یہ پارٹی کی یہ رائے ہے کہ اگر ملک کو اس دلدل سے ہم نے باہر نکالنا ہے تو واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ اینڈ اوور ٹو یو اسد عمر صاحب۔ کیا کریں، اس کو موو کریں؟ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ فرق نہیں پڑتا۔ چل اچھا جی، جب بنیادی طور پہ جس حصے کو میں کور کروں گا وہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑا حصہ اس کا جو تھا وہ اس سے تعلق رکھتا تھا کہ اداروں کا کیا کردار ہے، عمران خان اور تحریک انصاف اداروں کے بارے میں، اداروں کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اداروں کا رول کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جن کا ذکر کیا گیا کہ کی گئی تھیں، ان کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں فوج کا کیا کردار ہے اور فوج کی کیا اہمیت ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں فوج کے بارے میں۔ یہ ایک دفعہ نہیں، اس بات کا اظہار وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کئی دفعہ، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کرتے تھے، کہ پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، پاکستان کو جو بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک مضبوط فوج جو ہے وہ اہم ترین حصہ ہے پاکستان کے دفاع کے لیے۔ اس بات کے اوپر عمران خان یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان نے کبھی لندن اور واشنگٹن جا کے اپنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے جا کر یہ بیرونی طاقتوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج جو ہے وہ آپ کو کہتی کچھ ہے لیکن پیچھے سے کر کچھ اور رہی ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے خطے کے لیے۔ عمران خان نے کبھی بھارت کے وزیر اعظم سے چھپ کر ملاقات کر کے پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان اس فوج کو اور اس قوم کو دونوں کو اون کرتے ہیں، لیکن کیا عمران خان فوج کے ہر فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں، یا ایسے کوئی فیصلے ہیں جن کے اوپر، یا ایسے کوئی ایکشنز ہیں جن کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ وہ بالکل کرتے ہیں، یہ ان کا آئینی حق بھی ہے، اور وہ تمام جو تنقید ہوتی ہے، بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ ایک تنقید ضرور کریں لیکن اس کا معیار جو ہے نا وہ پہلے متعین کر لیں کہ وہ معیار کیا ہے، کس بنیاد پہ تنقید کی جاتی ہے۔ عمران خان کی جتنی تنقید ہوتی ہے
آپ اگر اس سے آپ ہو سکتا ہے اس سے نہ اتفاق کریں، آپ کے خیال میں آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو، لیکن وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے عمران خان کی نظر میں اگر اس کو فالو کیا جائے گا تو فوج کی بہتری ہوگی، ملک کی بہتری ہوگی، دونوں کی۔ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی جس سے وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو، اور بڑی واضح اس کے اندر یہ لائن ہے۔ یہ آج بات کی گئی کہ فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں الزام لگانا، ان کی نیت کے بارے میں شک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس بات کے اندر وزن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے فوج ایک اہم ادارہ ہے اور اس کی لیڈرشپ کی ساکھ جو ہے ملک کے اندر وہ قوم کی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم جز ہے، تو کیا پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہوں، کیا اس کی ساکھ اور اس کا جو رتبہ ہے وہ ملکی وحدانیت اور قومی سلامتی کے لیے اہم نہیں؟ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس کو ذرا سا پیچھے ہٹ کے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ شاید دونوں طرف کچھ سوچنے کی ضرورت ضرور ہوگی۔ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہ کیوں ہوئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان ملاقاتوں کے اندر غیر آئینی مطالبہ کیا کیا جائے؟ جو مطالبہ ہے وہ ساری قوم کے سامنے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ عمران خان دہرا چکے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ دہرا چکی ہے۔ ہمارے خیال میں پاکستان میں جو شدید ترین سیاسی بحران ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ملک میں آیا ہے، اس سے جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ خطرناک معاشی بحران ہے، جو سماجی بحران اب ملک کے اندر پھیلنا شروع ہو رہا ہے، اس کا حل سوائے نئے الیکشن کے کچھ نہیں۔ اس کے لیے ایک ادارے کو کہنا جس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے، اس میں تو کوئی آپ نے ضرور فیصلہ کیا کہ اب آپ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں، تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل سکے، یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو، لیکن یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی بات جو وہاں بند کمرے میں ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو عمران خان جو ہیں وہ جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کرتے ہوں۔ فوج اور قوم کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور میرے خیال میں یہ جو اہم ترین باتیں آج کی گئی ان میں سے ایک یہ تھی، بالکل صحیح کہا گیا کہ قومی سلامتی صرف فوج خود نہیں اس کی ذمہ دار ہو سکتی جب تک قوم نہ ساتھ کھڑی ہو۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، اگر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے۔ فوج کے ادارے کی ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام ہے، لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے باس اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے، ذرا سا اس کے اوپر سوچ بچار ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے محب وطن ہیں، جنہوں نے فوج کے کردار کا دفاع کیا ہے، جو ایک ایسے پاکستان میں یقین رکھتے ہیں جو آزاد ملک ہو، جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے، جو بیرونی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اس میں فورتھ جنریشن وارفیئر کے اندر پاکستان کا دفاع کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کا دفاع کرتا ہے، وہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ضرور ہے، اور یہ بہت اہم ضرورت ہے۔ شاید جب آپ اس پہ سوچ بچار کریں گے تو شاید آپ کو نظر آئے اس کے اندر کہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اداروں سے بھی شاید ہوئی ہوں، معاملات کو ہینڈل کرنے کی جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں ان کا رد عمل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر آگے بہتری آ سکے۔ پھر یہ بات کی گئی کہ وزیر اعظم سے جس وقت بات کی گئی، انہوں نے نام نہیں لیا وزیر اعظم کا، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ ان سے جب پوچھا گیا سب سے اہم چیز کیا ہے، تو ڈی جی آئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کی نظر میں معیشت سب سے اہم چیز ہے، لیکن
عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم اس وقت کے جو تھا, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے, وہ 26 سال انہوں نے سیاست کی ہے اور ان کا یقین ہے اور دنیا کا انٹرنیشنل لٹریچر اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو, رول آف لا نہ ہو, کرپشن کے اوپر قابو پانے کی کوششیں نہ ہوں تو ملک ترقی نہیں کرتے. ان کا یقین ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور خاص طور پہ طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا تو پاکستان کی معیشت نہیں ترقی کر سکتی. آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کرنے سے کیا اندیا دیا جا رہا تھا. اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے لوگوں کے لیے. جو پاکستان کی سیاست جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان یہ بات کرتے رہے ہیں. آخری 2 باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے, یہ بھی کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا کہ پاکستان نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا. یہ بالکل درست کہا, لیکن کیا یہ سوچا گیا کہ یہ نفرتیں پیدا کیوں ہوئی تھیں, کیوں پاکستان 2 لخت ہوا, وہ نفرتیں کیوں شدید نہج تک پہنچی جہاں ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا. ہاں اس کے اندر بیرونی سازش بھی تھی, بھارت کا بھی کردار تھا, باقی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازش کی, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا, جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا. یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات پر عمل نہیں کیا گیا, پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے کو کچلنے کی کوشش کی گئی. فیصلے جو ہیں وہ بجائے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہوتے وہ طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لیے نفرتوں نے جنم دیا, اور یہ بہت اہم بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات کو آج کیا گیا ہے, اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. جب تک پاکستان کے اندر عوام اور ریاستی نظام کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. جتنی مرضی دشمن کوشش کر لیں, یہ بڑا تگڑا ملک ہے, بڑی تگڑی عوام ہے, اس کی تگڑی فوج ہے, اس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک واحد چیز جو خرابی پیدا کر سکتی ہے, جو کمزوری پیدا کر سکتی ہے, وہ یہ کہ عوام کو نظر آئے کہ ان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے نہیں کر رہی, بلکہ فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے, بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں, وہ طاقت کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. تو یہ آج کی جو باتیں کی گئی اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ تھی. آخری بات جس پہ شاید انہوں نے ختم کیا وہ بڑی خوشائند بات تھی, اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لانگ مارچ پر کوئی اعتراض نہیں, یہ آئینی حق ہے, پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے, یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جیسا کہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اور اس پہ کہا ہے کہ پریشر کے باوجود ادارے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا ہے, تو یہ بالکل بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں, پرامن طریقے سے کریں, آئین کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ احتجاج کیا جائے. اور یہ احتجاج کرنے پاکستان کی قوم اسلام آباد آ رہی ہے, عمران خان کی قیادت کے اندر آ رہی ہے. آپ کی لا اینڈ آرڈر کی پروٹیکشن جو ہے, ریڈ زون کی خاص طور کے اوپر پروٹیکشن جو ہے, اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے, ضرور پروٹیکشن کی جائے. لیکن یہ خبر جو ہے, امید ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ بھی سن رہے تھے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی سن رہی تھی. اب یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, یہ پاکستان کی بہت بھاری اکثریت کی رائے بھی ہے, اور یہ پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کی رائے بھی ہے, جس کو آج پھر دہرایا گیا ہے کہ لانگ مارچ پرامن کرنے کا حق پاکستان کے عوام کو موجود ہے. اور امید ہے کہ حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اب اسی آئینی حق کے مطابق ہوں گے. بہت شکریہ جی. میں فواد چودھری سے بولوں گا. کیا اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہاں کہہ رہے ہیں سیٹ کر صحیح. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پریس کانفرنسیں پاکستان میں ہوئیں, ایک پریس کانفرنس ہندوستان میں بھی ہوئی.
اور وہاں کا وزیر دفاع جو ہے اس نے آج یہ کہا کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ گلگت بلتستان واپس لیں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان پریس کانفرنسز میں ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہے اس کے بیان کے اوپر کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی گئی, اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر رہا. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, اسد عمر صاحب نے صحیح کہا, کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ کا احترام, پاکستان کی فوج کا احترام بہت اہم ہے. اور کوئی بھی ملک اپنے فوج کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے, اسپیشلی جو ہمارے جیسا ملک جو کہ اتنا ایک اس کی جو جیوگرافک سچویشن پوزیشن ہے وہ ایسی ہو. فوج ہم سے زیادہ فوج کو کون عشق کرتا ہوگا. ہم لوگ تو جیلوں میں روز اپنے بچوں کی جو شہید ہیں ہم ان کو دفناتے ہیں. ہم سے زیادہ دکھ کس کا فوج کا جو یکجہتی ہے وہ ہم سے زیادہ کس کو ہوگی. لیکن دیکھیے بڑی سمپل بات ہے, ہم نے ایک طے کرنا ہے. آپ اپنے کیریئر چوائس کرتے ہیں, آپ اپنی زندگی چوائس کرتے ہیں, قومیں اپنا جو نقطہ نظر ہے یا فریم ورک طے کرتی ہیں. آپ نے فریم ورک طے کرنا ہے. کیا پاکستان کو ہم نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے یا ہم نے برما یا جو نارتھ کوریا ہے اس کے ماڈل پہ استوار کرنا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. پاکستان کی جہاں فوج کی لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے, پاکستان کی فوج کی عزت بہت ضروری ہے, وہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی عزت بہت ضروری ہے. پاکستان کی عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. نو کانفیڈنس موو کے بعد 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ دیا ہے پنجاب کے انتخابات میں. اس کے بعد جو ابھی انہوں نے اپنی مرضی سے خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے جو حلقے چینج کرائے تھے, 2 دفعہ پاکستان کے لوگوں نے 2/3 میجورٹی سے عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے. اور اس ووٹ کے اوپر بلکہ 3/4 سے 2/3 سے بھی نہیں, اس کے بعد اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا جانا چاہیے تھا. میں جو آج ISPR کی جو ہوئی ہے پریس بریفنگ, اس پہ کافی سچی بات یہ ہے کہ دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں نا, خواجہ آصف کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, رانا ثناء اللہ کی ہوتی ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی, ہم ایک دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں, ان کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہم اداروں کی پریس کانفرنسز کا جواب تو نہیں دے سکتے, نہ ہی ان کو دینا چاہیے. سو یہ احترام کا, عزت کا تعلق جو ہے یہ برقرار رہنا چاہیے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ اس کا جواب دینے شروع ہو جائیں اور وہ اس کے اوپر باتیں کریں. 2 باتیں کے اوپر انہوں نے بات کی, سائفر کی بات کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے سائفر آپ کے سامنے رکھا. کوئی پرابلم نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کریں. تو سوال تو چیف جسٹس پاکستان, یہی میں کہہ کے تھک گیا ہوں, رجسٹرار سپریم کورٹ ہمیں بتائیں نا, صدر مملکت سے بڑا کون سا عہدہ ہے پاکستان میں. صدر مملکت نے انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں. آپ کیوں تحقیقات نہیں کرا رہے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جب ہم حکومت میں تھے, اسپیکر نے لیٹر لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سوال یہ ہے سائفر ہے نہیں ہے, ہوگا نہیں ہوگا, ہم نے سازش گڑی ہوگی, ہم نے برا کیا ہوگا, لیکن بھائی تحقیقات سے کیوں آپ جو ہے وہ نہیں ہو رہی؟ تحقیقات کرائیں عوام کے سامنے. اور پھر ماشاءاللہ کمیشن بنتے ہیں, کبھی رپورٹیں ہی نہیں آئی ان کی ہمارے سامنے یہاں پہ جو کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹ ہی کبھی نہیں آئی. تو ہم چاہتے ہیں ایک طاقتور کمیشن بنے جو سائفر کی تحقیق کرے اور سامنے رکھے. یہی معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کا ہے. ارشد شریف صاحب کے اوپر جو تھریٹس تھے یا ان کو جو دھمکیاں ملیں وہ کو خفیہ تو نہیں تھیں, وہ تو پبلک نالج میں ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ جو لیٹر لکھا ارشد نے 12 جولائی 2022 کو صدر مملکت کو اور عارف علوی صاحب کو, انہوں نے یہ لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے کہا, یور ایکسلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان, as a law-abiding citizen of Pakistan, I seek justice and protection of law to ensure my fundamental rights and fundamental rights of journalists and place information about grave threat to life and liberty to self and other journalists on record. ارشد شریف صاحب کی فیملی کو تھریٹس آئے. وہ جب یہاں سے یہ کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے, انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن بھی ویسے اب جاری کر دی ہے, انہوں نے اپنا موقف بھی دے دیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے کے اوپر وہ باہر نہیں گئے, اور وہ فرینکلی وہ باہر جا بھی نہیں رہے تھے, اسی لیے انہوں نے کوئی ویزا بھی نہیں لیا. جو لوگ بھی جرنلسٹ کمیونٹی میں ارشد شریف کو جانتے ہیں, جو بھی ان کے قریب ہیں, ان کو پتہ ہے وہ کس طرح کا بندہ تھا. وہ بڑا دیر آدمی تھا,
اور اس کو جب کہا گیا کہ آپ ویزا لگوا لیں، ویزا لگوانا ارشد کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، اس نے کہا میں نے نہیں لگوانا۔ جب آپ نے 16 کیسز یہاں پہ رانا ثناء اللہ نے بنائے، آج بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، 16 کیسز ارشد شریف کے اوپر بنائے گئے، اور کل جب وہ لینے گئے وہ کہہ رہا تھا میت لینے میں نے جانا ہے، تو خیر وہ میں نہیں بات کرنا چاہتا کہ کیوں وہ وہاں نہیں جا سکے، اور کس نے کہا کہ آپ کچھ شرم کرو جو آپ جا رہے ہو، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔ 16 کیسز یہاں پہ بنائے گئے، وہ تو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو بیل دے دی اور وہ وہاں پہ بچ گئے، ورنہ اس حکومت نے تو ان کو شاید جیل میں جو ہے ڈلوا کے مروا دینا تھا، وہ یہاں سے ان کی جان بچ گئی۔ اور رانا ثناء اللہ کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے تو نہیں کہا، عابد شیر علی کے والد کہہ رہا ہے اس نے 22 لوگوں کو قتل کروایا، اور اس کے بعد اب انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے۔ 16 کیسز یہاں پہ بنائے، اور جب یہ گئے ارشد شریف تو عمران خان نے جب ان کو کہا، عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ارشد بعد میں جب گئے، جب ان کو پاکستان میں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے اوپر بین لگ گیا تھا کہ کسی ٹی وی پہ نہیں آنا، کچھ نہیں کرنا، وہ صرف بولنے کے لیے باہر گیا، وہ جان بچانے کے لیے باہر نہیں گیا، اس کو تو پتہ تھا باہر اور اندر کا کیا مسئلہ ہے، یہاں پہ کیا پرابلم ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کے اوپر جو ISPR نے آج بات کی بڑی خوش آئند ہے، انہوں نے کہا ہے تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک اور بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو UN کے تحت یا انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں لوگ ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے اس میں 3 ممالک شامل ہیں، پاکستان کے اندر تو یہی تحقیق ہوگی نا کہ پاکستان سے باہر بھیجے انہیں کیوں جانے پہ مجبور ہوئے، جو زیادہ تر لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کیوں مجبور ہوئے، کس نے کہا، کیسے ہوا، یہ کوئی راز نہیں۔ اس کے بعد UAE سے انہیں جانے کے لیے کہا گیا یا نہیں کہا گیا، ظاہر ہے اس کے لیے UAE کی ہمیں جو ہے وہ چاہیے جورسڈکشن۔ اس کے بعد کینیا میں جو وہاں پہنچے اور وہاں پہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے اس کے لیے کینیا کی جورسڈکشن چاہیے، تو آپ کو 3 ملکوں کی جورسڈکشن جو ہے وہ چاہیے، جس کے لیے ایک انٹرنیشنل پروب ہونا، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہونا بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیے جو ہمارا لانگ مارچ کا معاملہ ہے، یا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے جو اپنی ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر آپ احتجاج کا حق ختم کر دیتے ہیں، آپ جمہوریت ختم کر دیتے ہیں، پھر آپ جمہوریت نہیں، آپ کہیں کہ نہیں جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ہم کوئی اور سسٹم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر جمہوریت ہے تو پھر دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لوگ کوئی اور فیصلہ کریں اور ہماری اشرافیہ کوئی اور فیصلہ کرے۔ یہ جو بلاول بھٹو جب یہاں پہ لاہور میں آتا ہے تو اس کا ورژن اور ہو جاتا ہے، اسلام آباد پہنچتا ہے پتہ لگتا ہے میرے کیس لگے ہوئے ہیں، ابو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نوکری تے نال نخرا نہیں ہو سکتا، اس طرح نہ کرو، 3 دن ہو گیا معافیاں مانگی جا رہا ہے، اینا وڈا انقلابی۔ بات یہ ہے یہ لوگ سارے مجبوری میں یہ جو کر رہے ہیں نا، ان کے یہ مجبوری میں کر رہے ہیں۔ ایک جو شہباز شریف کا، نواز شریف کا، مریم کا، سب کو کریکٹر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ فوج کے کتنے سگے ہیں، ڈان لیکس سے لے کر کے میمو گیٹ سے لے کے ان سب کا ہمیں پتہ ہے، ان کی پاکستان سے وفاداری کا بھی سب کو پتہ ہے۔ اس لیے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کا ہم ہوں تو جمہوریت میں، دیکھیں نا بڑی سمپل ہے، یا تو ہمیں بتا دیں جمہوریت نہیں کوئی اور سسٹم ہے چلیں ہم اس میں رہیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہوگی لیکن فیصلے پاکستان کے اشرافیہ کے پاس ہوں گے، بند کمروں میں فیصلے ہوں گے۔ یہ آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا۔ حقیقی آزادی کا جو انشاءاللہ مارچ ہے کل سے شروع ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام اس مارچ میں ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، شخصی آزادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل ایک جمہوری ملک کا ہے، پاکستان کا مستقبل شخصی آزادیوں کے اوپر ہے، جہاں پہ آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوگی، جہاں پہ ہر شخص کو بات کرنے کی آزادی ہوگی، اور وہ غائب نہیں ہو جائے گا، وہ قتل نہیں ہو جائے گا، اس کو مار نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کی سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ کل سے اس جدوجہد کا آخری فیز شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بات کرنی تھی صرف ارشد شریف پہ، کیونکہ کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ
کہ میرا بہت پرانا تعلق تھا ارشد شریف کے ساتھ. جب وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے, وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئے تھے. میں نے پلس ویکلی شروع کیا تھا اور ان کی والدہ نے کہا, اس وقت بڑا شرماتا تھا ارشد بات کرنے سے, کہ میرا بیٹا آپ کا بڑا فین ہے تو آپ اس کو ٹریننگ دے دیں, وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے میں نے شروع کیا. ارشد اور ہماری ادھر سے دوستی ہوئی. میرا ایک طرح بیٹے کی طرح بھی تھا, چھوٹا بھائی بھی کہہ لیں. ادھر سے جب تک وہ, بلکہ 3 دن پہلے اس کے قتل سے میری بات ہوئی اس سے کینیا میں, اور وہ واپس آنا چاہتا تھا. اس کو یہ عجیب عجیب خبریں لوگ دیتے ہیں, اور مجھے آج بڑا افسوس ہوا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, جو کہ بالکل غلط بیانی تھی, اور مجھے اس پہ افسوس یہ ہوا کہ ایک شخص کا اتنا بروٹل قتل ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ دن رات میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, اور اگر خطرہ ہوتا تو مجھے بتاتا. میرے پاس پوری کانورسیشنز ہیں فون پہ. اب میں فیصل واؤڈا کی طرح یوں نہیں کہوں گی فورینسک تیار ہے, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. ارشد واز ویری ڈیئر ٹو می, اور جس طریقے سے اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا گیا پہلے پاکستان میں, جس طریقے سے اس کو تھریٹس ملی. اچھا, اس کا مجھے 26 اگست کو فائنلی, کیونکہ وہ اس کا شو بند ہو گیا, اس نے واٹس ایپ اپنا بند کر دیا, تو مجھے گھبراہٹ تھی کدھر چلا گیا ارشد, کیونکہ یہ ہوتا نہیں تھا کہ ہم کمیونیکیٹ نہ کریں. 26 اگست کو اس کو میں نے پھر میسیج بھیجا ٹویٹر کے ڈی ایم پہ, بیکاز ٹویٹر پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہی واز اسٹل پریزنٹ. تو اس نے مجھے, میں نے کہا کدھر ہو تم, آر یو آل رائٹ, کیا حالات ہیں. اس کا جواب میں صرف آپ کو پڑھ دوں گی, اٹس رائٹ ہیئر, کہ ہائی ان ہائیڈنگ ڈاک دے ہیڈ سینٹ اسیسنز آفٹر می. اور یہ مجھے ارشد نے جانے سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پہ ہیڈ منی ہے, اور میں نے یہ کئی دفعہ انٹرویوز میں کہا ہے کہ اس پہ ہیڈ منی ٹیررسٹ کو دی گئی ہے. میں اب یہ نہیں الزامات لگانا چاہتی کس نے دیے ہیں, سب کو پتہ ہے کون اس کی آواز چپ کرانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا they had sent assassins after me. IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me. اور خان صاحب نے خود بھی کہا میں نے اس سے وارننگ دی تھی. Too many players local with international nexus. باقی پھر ہماری پرسنل باتیں ہوئیں. اس کے بعد 1 اکتوبر کے لگ بھگ وہ واپس واٹس ایپ پہ آیا, اور اس وقت بھی بات چیت ہوئی. اور میں نے اس وقت صرف اتنا پوچھا تھا کہ تم جو وی لاگ ہروس کر رہے ہو اور جو بیک گراؤنڈ تمہارا ہے, اگر تم ہائیڈنگ میں ہو تو اس بیک گراؤنڈ سے لوگ ٹریس نہ کر لیں تم کدھر ہو. مجھے کیا پتا تھا کہ آلریڈی لوگوں نے ٹریس کر لیا تھا. لیکن یہ کہنا, ایک شخص جس نے آرمی پہ اتنی ویڈیوز اور پروگرامز بنائے, جس کے مجھے یاد ہے ابھی تک وہ دن when his father died of a heart attack, اور پھر اس کا بھائی جو آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹر تھے, آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے جب ان کے گھر گئی. اتنی انہوں نے سیکریفائسز دی, اور آپ آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی ارشد شریف کو, نہیں تو وہ مجھے بتاتا, اس کو کون تھریٹن کرتا, اس کے فیملی میں. تو یہ تو صحیح بات ہے, غازی اور شہید بھی بہت ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. خیر عزت تو آپ نے کیا دکھائی, اس کی شہادت آپ نے کروا دی. اس کو بروٹل ٹارگیٹڈ مرڈر جس نے بھی کیا ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے تھریٹن کیا, اور اب ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی, یعنی کہ ایسے ہی وہ چلا گیا. اب پتہ نہیں کدھر کدھر الزامات. کل فیصل واڈا نے جو بےہودہ پریس کانفرنس کی, خیر اس کا تو سارا کریڈیبلٹی رانا سنالو نے خود ہی ختم کر دی جب اس نے پریس کانفرنس کر کے بیسکلی بتا دیا کہ ہاتھ ان کا تھا پریس کانفرنس میں, اور شاباش دی اور سارا کچھ پریس کانفرنس کو. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی بہت شواہد ہیں ہمارے پاس, اور جوڈیشل کمیشن بنے. حالانکہ کمیشنز جو بنی ہیں, دیکھیں حامد میر کے قتل پہ بھی, وہ قتل نہیں سوری, اس کی جو گولیاں لگی تھیں, بڑی پاورفل کمیشن بنی تھی, پتہ نہیں کدھر چلی گئی رپورٹ اس کی. اور بھی کمیشنز بنی ہیں, اور جو بننی چاہیے کمیشن وہ بنی نہیں, جو کہ سائفر پہ بننی تھی. اتنی امپورٹنٹ بات, ملک کے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے اور آپ اس پہ ایگزامن ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو ارشد شریف کے ساتھ اس طرح نہ کریں کہ اس کی شہادت کو آپ کنٹروورشل کر دیں, کہ اس پہ سوالات اٹھائیں اب جبکہ وہ شخص نہیں ہے جواب دینے کے لیے. لیکن ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں, اس کی سٹیٹمنٹس ہیں ساری, ایک تو فؤاد نے بتا بھی دی. لیکن ایک اور بات پہ میں ختم کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج بڑا اچھا ہے, ڈی جی آئی نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا
کہ ہمارا آئین فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے, جمہوریت ہے, اس واسطے اظہار رائے اور کرٹیسزم بالکل لوگ کرنا یہ جمہوری حق ہے. لیکن آج کل یہ حق کس کو ملا ہوا ہے کھل کے؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ, اب کوئی پتہ نہیں, کل کو میں بھی شاید پک اپ ہو جاؤں, ایک دفعہ تو کوشش کی گئی تھی, لیکن چیف آف آرمی سٹاف 5.5 گھنٹے NDU میں گفتگو کرتے ہیں, اور بڑا اچھا ہے. میں کہتی ہوں سب کو حق ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن, آپ تنقید کریں, کرٹیسائز کریں. تو انہوں نے کیا کرٹیسائز, ہماری خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کیا, کچھ تعریف بھی کی, لیکن کرٹیسائز کیا کافی حد تک 5.5 گھنٹے میں. آج آپ نے دیکھا DGI میں, ہمیں یہ یونیک ہے سچویشن کہ میں نے MI6 کے ڈائریکٹر کو کبھی نہیں پبلک پریس کانفرنس کرنے دیا, حالانکہ DGI نے غالباً UK کا دیا کہ دیکھیں کتنے پرائم منسٹر بدلتے ہیں, بٹ وہ جس طریقے سے بدلتے ہیں وہ ذرا فرق طریقہ کار ہے. اینی ہاؤ, تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, سخت تنقید کی عمران خان صاحب کے ساتھ, کچھ ڈائریکٹ کی, کچھ انسینویشن کی, اور DGI دونوں نے اپنی ویوز دی. دیکھیں اینڈ میں ویوز ہوتی ہیں, ہر چیز سبجیکٹیو ہے, فیکٹس بھی جس طریقے سے آپ پیش کریں دے سبجیکٹیو, سوائے پیور سائنس کے ہر چیز ویلیو ججمنٹ ہے. انہوں نے دی, بڑا اچھا ہے, بہت جمہوری ملک ہے کہ یہ اداروں کے بھی آ کے پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں, لیکن خدارہ سیاستدانوں کو بھی وہی رائٹ دیں. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ اور بات ہے, آپ اگری کریں ڈس اگری کریں ان کی ٹویٹ سے, لیکن جو اس پہ فزیکل وائلنس ہوئی, جو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا ایک ٹویٹ کی وجہ سے, اگر آپ لوگ 5 گھنٹے اور 3 گھنٹے پریس کانفرنسز یا پبلک ٹاکس کر سکتے ہیں جس میں سیاستدانوں کی تنقید کرتے ہیں, تو ہم سیاستدان ہیں, ہم قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہم پھر بھی کچھ نہیں بول سکتے. بچ بچا کے کوئی الفاظ کریں, خدا نہ خواستہ کسی لیڈر کا ملٹری لیڈرشپ کا نام غلطی سے لے لیں تو سیڈیشن لگ جاتی ہے 124A جو کہ کلونیل قانون ہے, یا پھر آپ کیا کہتے ہیں جی انسائٹمنٹ ٹو میوٹنی ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی کو ذرا سا کرٹیسائز کریں, میوٹنی کا الفاظ دیکھ لیں آپ ڈکشنری میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکچولی فوج کے سپاہیوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے فوج کے کمانڈر کو ڈس اوبے کریں, پھر جا کے میوٹنی ہوتی ہے. یہ میوٹنی نہیں ہے اگر آپ کسی ملٹری لیڈر کو پالیسیز پہ یا ان کے بیان پہ جواب دیں جو کہ تنقیدی جواب ہو, کیونکہ اگر وہ تنقید کریں گے, اور آپ خود آج انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جمہوریت میں تنقید ہے, ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے, تو ہمیں بھی وہ حق آپ دیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے.